تو آپ کا حشر اسلامی طریقے والوں کے ساتھ ہوگا۔ مستحبات کو فرض اور واجب سمجھنا اور فرائض کو اہمیت نہ دینا کیسا ہے؟ آج کل عوام اہل سنت میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اسلام میں ضروری باتوں کو چھوڑ کر نذر، نیاز، فاتحہ وغیرہ بدعات حسنہ کو لازم و ضروری سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیاز، فاتحہ، میلاد شریف، مروجہ صلاۃ السلام جس سے آج کل پڑھا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، 11ویں شریف، 22 رجب المرجب اور 15 شعبان اور 10 محرم وغیرہ کو کھانے، کھچڑے پوڑی، حلوے پلاؤ، ملیدے پر فاتح دلانا، عرس کرنا، بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا، قبر پر اذان دینا، حضور کے نام کو سن کر انگوٹھے چومنا، مردوں کے تیجے چالیسویں کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں۔ انہیں کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں، لیکن جو انہیں فرض اور واجب خیال کرتے ہیں وہ بھی بھول میں ہیں۔ اس مضمون سے ہمارا مقصد صرف ان کی اصلاح کرنا ہے۔ بھائیوں، نیاز، فاتحہ، عرس، میلاد وغیرہ اوپر ذکر کی ہوئی باتوں میں جن لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں اور علماء اہل سنت ان سب کاموں کو اچھا بتاتے ہیں، لیکن فرض و واجب یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اور فرض اور واجب تو اسلام میں یہ کام ہے جسے 5 وقت کی نماز باجماعت کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، صاحب نصاب کو سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالنا، جس کے بس کی بات ہو اس کے لیے پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا، زنا، شراب، جوئیں، سود، جھوٹ، غیبت، ظلم، پکچر، گانے، تماشے وغیرہ سے بچنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، جس کا آپ پر جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، قرض لے کر جلد سے جلد دینے کی کوشش کرنا، مزدور کی مزدوری دینے میں دیر نہ کرنا وغیرہ۔ حق یہ ہے، اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے، کہ نیاز، نذر، میلاد، فاتحہ اور اس مزارات کی حاضری کا فیض فائدہ صحیح معنوں میں انہی کو حاصل ہوتا ہے جو ان کاموں پر عمل کرتے ہیں جن کا ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے۔ جو لوگ نماز، روزے کو چھوڑ کر حرام کماتے، حرام کھاتے، حرام کرتے اور پھر بزرگوں کے نیاز دلاتے، ان کے نام پر بڑی بڑی دیگیں پکاتے، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ان کی وجہ سے مذہب سنت بدنام ہو رہا ہے۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ دوسرے فرقوں میں جن لوگوں کو اسلام سے خارج اور کافر کہا گیا ہے وہ نذر و فاتحہ نہ دلانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے انہیں گمراہ و بد مذہب یا کافر قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نیاز، فاتحہ، عرس، میلاد وغیرہ آج کل اہل حق کی علامت و نشانی و پہچان بن گئی ہے، لہٰذا ان کاموں کو عام طور سے چھوڑا نہ جائے اور فرض واجب بھی نہ سمجھا جائے، بس اچھا کام سمجھ کر شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے کرتے رہیں، اور کسی کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی فاتحہ کے لیے کسی خاص دن کو شرعاً لازم خیال کرنا بھی جہالت ہے۔ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی فاتحہ کے لیے کسی خاص دن کو شرعاً لازم خیال کرنا یہ بھی ایک جہالت ہے۔ فاتحہ ہر دن اور ہر وقت ہو سکتی ہے، اور کسی نسبت سے کسی دن کو خاص کر لینے میں بھی حرج نہیں، جبکہ اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے۔ تو ان کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج عوام اہل سنت کے اندر یہ چیزیں زیادہ رائج ہو گئیں، جیسے ہمارے اوپر اللہ رب العزت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرض کیے، لیکن ہم اور آپ ان فرض کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ مستحبات کام میں سے جیسے نیاز ہے، فاتحہ ہے، میلاد شریف ہے، صلاۃ السلام ہے یا عرس وغیرہ ہے، ہم اور آپ نے ان چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ ہم اور آپ نے ان مستحبات کاموں کو ضروری سمجھ لیا ہے اور ضروری چیزوں کو ہم اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نیاز، فاتحہ، میلاد شریف، مروجہ، یہ جلوس نکالنا، اللہ رب العزت ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا ہم سے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے فاتحہ دلائی تھی، نہیں دلائی تھی، میلاد پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، صلاۃ السلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تم نے ربیع الاول کا جلوس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں پوچھے گا۔ سوال کن کے باروں میں پوچھے گا؟ نماز پڑھی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، صاحب نصاب تھے، تم نے زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، تم پر حج فرض ہو گیا تھا، تم نے فرض ادا کیا تھا نہیں کیا تھا،
تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا حق تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، کیا ان چیزوں سے تم باز آئے تھے؟ اللہ رب العزت ہم اور آپ سے یہ چیز سوال کرے گا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر وہ کام جس کو شریعت نے جس دائرے کے اندر رکھا ہے، فرض کو فرض کے دائرے میں رکھیں اور سنت و مستحبات کو سنت و مستحبات کی جگہ رکھیں، تب جا کر کے ہم صحیح طریقے پر رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ میلاد کرتے رہیں اور ہماری اور آپ کی نماز چھوٹ جائے تو پھر میلاد کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہم اور آپ جلد سے جلوس نکالتے رہیں، ربیع الاول کا جلوس نکالیں اور ظہر کی نماز قضا ہو جائے، پھر اس جلوس کا بھی کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں کی جائے اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو صحیح ہے، اور اگر شریعت کا جہاں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور کسی بھی وقت کسی شخص کی بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو آج کے اس بیان سے ہمارا آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ کو اگر مستحبات چیزیں تو ان کو مستحبات کی جگہ رکھنا ہے، اور فرض چیزیں انہیں فرض کی جگہ رکھنا ہے۔ چھینک آ جائے تو بدشگانی ماننا کیسا ہے؟ کچھ جگہوں پر بعض ہمارے ان پڑھ مسلمان بھائی چھینک آنے کو برا جانتے ہیں اور اس سے بدشگنی لیتے ہیں، حالانکہ چھینک آنا اسلام میں اچھی بات ہے اور چھینک اللہ کو پسند ہے، لہذا جس کو چھینک آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے، تو جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو دوسرا شخص اس کو سنے وہ جواب دے یرحمک اللہ کہے۔ اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے، اس کو جہاں تک بس چلے نہ آنے دے، اور جماہی میں جو منہ سے آواز نکلتی ہے اس پر شیطان ہنستا ہے۔ بہنی کے متعلق غلط فہمیاں۔ خرید و فروخت کے معاملے میں سویرے کو جب سب سے پہلے رقم حاصل ہوتی ہے اس کو بہنی کہتے ہیں۔ عام طور سے لوگ پہلی سودا نہ پڑے اور پہلا گراہک واپس چلا جائے تو اس بات کو برا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بونی خراب ہو گئی، اور اس سے سارے دن کی دکانداری کے لیے برا شگون کر لیتے ہیں۔ یہ سب کافروں اور غیر مسلموں کی باتیں ہیں اور وہم پرستیاں ہیں جو مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خیالات کو دل میں جگہ نہ دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جب جس کو چاہے عطا فرما دے اور بونی خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے بیان سے ہم اور آپ کو 3 چیزیں پتہ چلی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ہاتھوں میں نہ ڈورے باندھنا نہ تو کڑے باندھنا ہے، اس کا شریعت سے کہیں تک تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں انہیں فرض خیال کریں اور جو چیزیں مستحب ہیں انہیں مستحب خیال کریں۔ اگر کوئی شخص نظر و نیاز، فاتحہ، میلاد شریف، مروجہ صلاۃ السلام یا 12 ربیع الاول، 11ویں شریف، 22 رجب، 14 شعبان، محرم وغیرہ یا 40ویں تیزہ، 40واں قبر پر اذان وغیرہ نہ پڑھنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا ہے، کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف جو ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ ان کی کچھ کتابوں کے اندر اولیاء کی شان کے اندر گستاخی کی گئی ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ہمارا اختلاف یہ ہے، نظر و نیاز، صلاۃ السلام کو کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو مستحبات کام ہیں انہیں مستحبات سمجھیں اور جو فرض کام ہیں انہیں فرض سمجھیں۔ ہاں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جتنے مستحبات کام بتائے گئے اگر ان کا ٹکراؤ شریعت سے ہو رہا ہے، اگر ان کا ٹکراؤ شریعت سے ہو رہا ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ مثلا ہم نے جلوس نکالا، ہم نے ربیع النور کا جلوس نکالا اور ظہر کا وقت ہو گیا، اگر جماعت چھوٹ رہی ہے جلوس کی وجہ سے تو جلوس چھوڑ دیں گے اور ہم اور آپ نماز کی طرف آ جائیں گے۔ جہاں شریعت پہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ہم اور آپ کو ان کی کرنا ہے، اور جہاں پر شریعت کا ٹکراؤ آ جائے گا وہاں پر ہم اور آپ کو ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم اور آپ یہ سارے کام کرتے ہیں صرف مستحبات کام سمجھ کر، نہ تو فرض سمجھ کر نہ تو واجب سمجھ کر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب چھینک آ جایا کرے تو ہم اور آپ اس سے بدشگونی نہ خیال کیا کریں، بلکہ وہ اچھی بات ہے۔ چھینک آنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور جس شخص کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اور یرحمک اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شروعات میں نہ تو ادھار دیتے ہیں اور نہ تو جو دکاندار واپس چلا جاتا دکان کے پاس سے تو کہتے ہیں ہماری شگونی یہ بونی خراب ہو گئی، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہے کہ ہم اور آپ ان سے بچا کریں۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو